بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ کے اپنے چینل آزمودہ وظیفہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلا و سہلا و مرحبا۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ آپ صحیح سلامت اور خوش ہوں گے، اور یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ جہاں رہیں خوش رہیں، صحیح سلامت رہیں۔ اور جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جو نہیں کہہ سکے، جو ہماری دعا کے محتاج ہیں، یعنی جس کو دعا کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، اور بیماروں کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے، اور جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی بیماری سے چھٹکارا نصیب فرمائے۔ ایک بھائی نے دعا کے لیے کہا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی سب کی، جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں، سبسکرائبر ہیں، جتنے بھی ہیں اور جو نہیں ہیں، سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دین و دنیا کی عزتیں عطا فرمائے، دین و دنیا کی ذلتوں سے چھٹکارا نصیب فرمائے، اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ تو ویورز، ہمیں بتایا گیا ہے کہ اسی طرح بہت سے احباب نے کہا ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، اور یہ کہا جب پیپر آتے ہیں تو پھر بھی ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ یعنی کہ جو ٹیچر ہیں ان کی بھی اسی طرح کی شکایتیں ہیں، والدین کی بھی شکایتیں ہیں، اسکول والوں کی، یعنی کہ ہر ایک گمگیر ایک مسئلہ ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہوگا اس میں۔ تو ہمیں یہ بھی کہا گیا ہے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے ہمیں ایبٹ آباد سے سید الرحمان نے بتایا کہ ان کا بیٹا محمد نعیم ہے، وہ بھی اسی طرح مطلب نہیں پڑھتا۔ یعنی کافی ایسے بہت سے احباب ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں اسلام آباد سے امیر احمد، انہوں نے بھی یہ کہا کہ ان کے جو بچے ہیں وہ بھی مطلب نہیں پڑھتے۔ اسی طرح کافی مطلب ہے کہ بے بہا لوگ، بے شمار لوگ ہیں، ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے جو بچے ہیں جب اسکول سے گھر میں آتے ہیں تو ہاتھ میں موبائل پکڑ لیتے ہیں، یا پھر ٹی وی کے سامنے بیٹھ لیتے ہیں، یا پھر ویسے باتوں میں لگ جاتے ہیں، اور ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ لہٰذا کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا عمل بتائیں تاکہ ہم بچوں کو بتائیں، یا مجھے کہا کہ آپ خود ممکن ہے، خود تو یہ ظاہر ممکن نہیں، بندہ کہاں مر جائے، لیکن ایسا آپ خود ایسا کرتے ہیں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ کا بچہ اگر آپ کے بچے کے ساتھ، یعنی سننے والے آپ کے کوئی اور دوست ہیں، کسی کے بچے کے ساتھ یہ معاملہ ہو، یا آپ خود ایسا اگر خود بھی آپ کو پڑھائی میں دل نہیں کرتا، یعنی آپ کے ٹیسٹ ہیں آپ کے، اور آپ کسی پیپر دے رہے ہیں، جہاں بھی آپ کو یہ دیکھیں گے آپ کو کتاب پڑھنے میں دل نہیں لگتا، دل آپ کا جو ہے نا اکتا گیا ہے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں موبائل کے اندر لگا رہوں، یا اسی طرح میں کھیلتا رہوں، گیمیں کھیلتا رہوں۔ تو یہی سچویشن اگر آپ کے ساتھ، یعنی کسی کے ساتھ بھی ہے، سب کے لیے۔ اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسی کتاب ہے، بڑے بزرگ کی کتاب انہوں نے یہ لکھی ہے، اور جیسے کتاب کے اندر ہے ویسے ہی ہم آپ کو انشاءاللہ پڑھ کے سنائیں گے، تاکہ آپ اسی طرح کریں، تاکہ آپ اسے برکت حاصل کریں اور ہمیں بھی برکت حاصل نہ ہو، اور جس کے پاس یہ میسج آئے ان سب کو یہ میسج، یہ برکت حاصل ہو۔ تو یہ اس لیے تب ہوگا کہ جب ہماری نیت کے اندر جو ہے اخلاص ہوگا، جب ہمارا خلوص ہوگا، ہم دل کے اندر سے ہم یہ بات کو نکال دیں کہ ہم اس کو اگر کسی کو یہ میسج دیں گے، شاید اس کا بچہ میرے بچے سے آگے نکل جائے گی، یا وہ بندہ پاس ہو جائے، میں پیچھے رہ جاؤں۔ یعنی کہ اپنے دل کو صاف ستھرا رکھ کے اگر اس میسج کو ہم لوگوں تک پہنچائیں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ بچے کہ جن کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، وہ بندے جن کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور وہ پھر بھی پڑھائی نہیں کر پاتے، ان کتاب کو ہاتھ میں نہیں لیتے، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں موبائل کے اندر سے جو ہے شارٹ کٹ نکال لوں، تو اس طرح کرنے سے ایسا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کتاب کو اپنا دوست بنائیں۔ کہا گیا نا کہ جو کتاب ہے یہ انسان کی بڑی بہترین دوست ہے، اور اسی طرح سے پھر کتاب بہترین دوست ہے انسان کی۔ تو کتاب دوست تب ہوگی کہ جب اس میں پڑھائی میں دل لگے گا، اور ہم نے دیکھا بہت سے لوگوں کا وہ کتاب صرف اوپر سے دیکھ لیتے ہیں، اور مطلب اس کو پڑھتے بھی نہیں، کتاب کو کھولتے بھی نہیں ہیں، اسکول میں جاتے ہیں پھر بیٹھے رہتے ہیں، یعنی کلاس میں جاتے ہیں اسی طرح بیٹھے رہتے ہیں۔ تو آپ اس سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ یہ عمل کریں، تو انشاءاللہ العزیز اس سے آپ باہر نکل آئیں گے۔ اس بتانے سے پہلے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اگر اس ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں، یعنی پہلی دفعہ بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی پریس کا بٹن اس کو بھی، بیل کا بٹن اس کو بھی پریس کیجیے، تاکہ ہماری نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو آپ نوٹ کر لیجیے، میں آپ کو کتابیں بڑی صحیح بتا دیتا ہوں آپ کو۔ تو کتاب ہے اس طرح روحانی مسائل کا، روحانی مسائل کا حل ہے، یعنی روحانی علاج ہے۔ تو اس کے صفحے نمبر 23 کے اوپر یہ لکھا ہے کہ جب کسی کو پڑھائی کے اندر دل نہ لگے تو وہ بندہ ایسا کرے کہ جب بچہ ہے یا بوڑھا ہے، یا جو بھی ہے جو پڑھنا چاہتا ہے لیکن اس کا دل نہیں لگتا، شوق ہے لیکن دل نہیں لگتا، دل اس کو اجازت نہیں دیتا، تو کہا کہ وہ ایسا کرے کہ جب
رات کو گہری نیند سو جائے، یعنی وہ بندہ جس کا دل نہیں لگتا، وہ اگر بچہ ہے تب بھی، اگر کوئی بڑا ہے تب بھی، یعنی جو بھی ہے، عورت مرد بچہ بچی جو بھی ہے، تو کہا کہ جب رات کو گہری نیند سو جائے تو اس کے سرہانے بیٹھ کر، تکیے کی طرف یعنی بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور قرآن کریم کی آیت پڑھے کہ جو سورۃ القمر کے اندر ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، اور یہ کہا گیا اتنی آواز سے پڑھیں کہ بچے کی نیند یا اس جس جو مطلوبہ شخص کے اس کی نیند خراب نہ ہو، اور اس علاج کی جو مدت ہے فرمائے کو 1 ماہ یعنی 1 مہینے تک آپ ایسا کوشش کریں، 1 مہینے تک یہ ٹرائی کریں آپ، تو انشاءاللہ وہ بچہ، وہ شخص کہ جس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، کتابوں میں دل نہیں لگتا، جس کو جو پڑھنا نہیں چاہتا، تو وہ انشاءاللہ العزیز 1 مہینے کے اس عمل سے وہ پڑھائی بھی کرے گا اور اس کا دل بھی انشاءاللہ شوق کے ساتھ وہ کتاب پڑھے گا۔ اور آپ نے اس کو اسی طرح سے کرنا ہے۔ آیت نمبر دوبارہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، قرآن کریم کی آیت ہے، سورۃ القمر کی ہے، اور وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، یعنی کئی دفعہ پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو۔ بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم 7 دفعہ پڑھیں، ہم اس کو مطلب ہے کہ 13 دفعہ پڑھیں، 20 دفعہ۔ اس کو آپ ایسا کریں کہ کم از کم 3 دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ کے بعد اس کو آپ 5 دفعہ پڑھیں، 5 میں اگر اور آپ کے اندر ہمت ہے تو اس کو آپ ایسا کریں 7 دفعہ پڑھیں، اور اگر ہمت آ گئی ہے تو آپ اس کو ایسا کریں کہ 9 دفعہ پڑھیں، یعنی اسی طرح اگر اور ہمت آ گئی ہے تو آپ ایسا کریں اس کو کہ آپ 13 دفعہ پڑھیں، اور ہمت آ گئی تو آپ 21 دفعہ پڑھیں، یعنی اس سے اوپر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو کتنے آسان ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے والوں کی بڑا آسان کر دی ہے۔ کون ہے جو اسے نصیحت حاصل کرے، کون ایسا سمجھے، تو بڑا ہی آسان ہے۔ تو ویور اسی طرح اگر آپ یہ بہتر سمجھتے ہیں تو اس کو ہماری ویڈیو کو آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں، اور اگر اور بہتر سمجھتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ سے بھی ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ کے جو مسائل آپ ہمیں اس سے جو ہے نا وہ پوچھ سکتے ہیں، ہم سے وہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کی جو آواز ہے انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔